السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان میں قضا نمازیں ادا کرنے کا آسان طریقہ۔ بہت سے مسلمان بھائیوں کا یہ سوال ہے کہ جو ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کو ہم آسان طریقے سے کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو قضا نمازیں ادا کرنے کا آسان طریقہ بتایا جائے گا، جس پر عمل کر کے آپ اپنی قضا نمازوں کو بآسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے بلوغت کے کافی عرصہ گزر جانے کے بعد نماز پڑھنا شروع کی ہو یا کبھی پڑھتا ہو کبھی چھوڑ دیتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ زندگی سے متعلقہ ضروری کاموں کے علاوہ سب کام چھوڑ کر نمازوں کی قضا شروع کر دے۔ وہ اس وقت تک قضا نمازیں ادا کرتا رہے جب تک اس کے غالب گمان کے مطابق تمام قضا نمازیں ادا نہ ہو جائیں۔ اگر اس دوران اس کو موت آ گئی تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے راستے میں ہی موت آ پکڑے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ گویا نماز کو قائم رکھنے والا اپنے دین کو قائم رکھنے والا ہے اور نماز کو چھوڑ دینے والا اپنے دین کو ڈھا دینے والا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، جو شخص نماز چھوڑ دے وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے سخت ناراض ہوں گے۔ اس طرح ایک دو نہیں بے شمار حدیثیں ہیں جن میں نماز چھوڑنے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، بلکہ نماز میں سستی کرنے پر بھی طرح طرح کی وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ اور جس چیز پر وعید وارد ہو یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہو وہ گناہ کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں نماز وقت پر ادا کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی کو خاص عمر میں جا کر نماز کا خیال آ جائے اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو پھر وہ اپنی پچھلی تمام عمر کی نمازیں قضا ادا کر سکتا ہے۔ مرد و عورت کو اس وقت سے نمازیں قضا ہونے کا حساب لگانا چاہیے جب سے وہ بالغ ہوئے، لیکن اگر کسی کو اپنے بالغ ہونے کی عمر کا صحیح پتہ نہ چلے تو پھر علماء کرام نے عورت کے لیے 9 سال اور مرد کے لیے 12 سال بتائی ہے۔ عمر بلوغت سے لے کے اس وقت تک جب تک وہ اپنی نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے اس وقت تک تمام نمازوں کو ادا کرنا اس پر فرض ہے۔ مسلمان پر ہر روز 20 رکعتیں فرض ہیں۔ قضا نمازوں میں سنتوں اور نوافل کو شامل نہیں کیا جاتا ہے، صرف فرض اور وتروں کا ادا کیا جائے گا۔ فجر کی نماز کے 2 فرض، ظہر کی نماز کے 4، عصر کی نماز کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر کی قضا نماز ادا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو سنتے اور نوافل قضا ہو گئے ہیں ان قضا نمازوں کی نیت اس طرح کی جائے گی۔ نیت دل کی ہوتی ہے۔ اگر ہم زبان سے نیت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے فجر کی قضا نماز کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ کر کے کعبہ کی طرف اللہ اکبر قضا نمازیں ادا کرنے کی ترتیب فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے فرض اور وتروں کی جب بھی نیت کریں گے سب سے پہلے جو قضا ہونے والی نماز ہے اس کی نیت کرتے ہیں۔ نیت اس طرح کیجئے، مثلا سب سے پہلے فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اور ابھی تک اس کے ادا نہیں کیا، اب اس کو ادا کرتا ہوں۔ ہر نماز میں اسی طرح نیت کیجئے۔ جس پر بکثرت قضا نمازیں ہیں وہ آسانی کے لیے اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے۔ ہر رکوع اور ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ صرف ایک بار کہے، مگر یہ ہمیشہ اور ہر طرح کی نماز میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب رکوع میں پورا پہنچ جائے اس وقت سبحانہ کا سین شروع ہو کرے اور جب عظیم کا میم ختم کرے تو اس وقت رکوع سر اٹھائے۔ اسی طرح سجدے میں بھی ایک تخفیف یعنی کمی تو یہ ہوئی اور دوسری یہ کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ سبحان اللہ 3 بار کہہ کر رکوع کر لے، مگر وتر کی 3 رکعتوں میں الحمد شریف اور سورت دونوں ضرور پڑھی جائے۔ تیسری تخفیف کے یہ کمی یہ کہ عقاد اخیرہ میں تشہد یعنی اتحیاتو کے بعد دونوں درودوں اور دعا کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کر سلام پھیر دے۔ چوتھی تخفیف یعنی کمی یہ کہ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط 1 بار یا 3 بار رب اغفر لی کہے۔ یاد رکھیے تخفیف یعنی کمی اس طریقے کی عادت ہرگز نہ بنائیے۔ معمول کی نمازیں سنت کے مطابق ہی پڑھیے اور ان میں فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنن اور مستحبات و آداب کی بھی رعایت کیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور اس طرح کی مزید اچھی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔